بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پے ٹو اسٹے پالیسی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پہلے غیر ملکی دورے میں مشرق وسطیٰ کے 3 امیر ترین ملکوں سے آنے والے 10 برسوں میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدوں اور معاہدوں کا اخراج اور قطر سے 747 جنگی جمبو جیٹ طیارے کی نظر وصول کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ان معاہدوں میں اسلحہ کی فراہمی کے علاوہ مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے شامل ہیں۔ منگل 13 مئی کو ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے کا آغاز سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شاندار استقبال سے ہوا۔ ریاض میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ سعودی عرب کو تقریباً 142 ارب ڈالر کا اسلحہ پیکیج فروخت کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سیکورٹی اور انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور توانائی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے دورے کے دوران سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی مالیت 6 ارب ڈالر ہے۔ قطر ٹرمپ کا اگلا پڑاؤ تھا۔ وہ بدھ 14 مئی کو دارالحکومت دوحہ میں اترے۔ ایک بار پھر معاہدے کیے گئے جس میں 96 ارب ڈالر کا بوئنگ طیاروں کی فروخت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ ٹرمپ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں جمعرات 15 مئی کو متحدہ عرب امارات پہنچے۔ یہاں قیام کے دوران انہوں نے تقریباً 14 ارب ڈالر مالیت کے مصنوعی ذہانت کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ مشرق وسطیٰ کے اپنے دورے کی عکاسی کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں پرواز کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کے دور اس سب کا کریڈٹ لیں گے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، مگر میڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب انہوں نے حاصل کیا ہے، کوئی اور اس کا کریڈٹ لینے والا نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس آدمی نے کیا ہے، ٹرمپ نے کہا۔ امریکی صدر کے بھتہ وصولی کے اس دورے میں سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کے اصرار پر شام کے صدر احمد الشارع سے 37 منٹ کی اکیلے میں اچانک ملاقات کے بعد منگل 13 مئی کو یو ایس سعودی سرمایہ کاری فورم کے دوران ایک غیر متوقع اعلان میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ شام پر سے امریکی پابندیاں ہٹانے کا ارادہ رکھتے ہیں جن میں سے کچھ 45 سال سے زیادہ عرصے سے نافذ ہیں۔ ٹرمپ نے ان پابندیوں کو سفاکانہ اور اپاہج کر دینے والی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس نئے دور میں شام کے چمکنے کا وقت ہے، تاہم امریکی تجزیہ کاروں اور حکومتی حکام کی رائے ہے کہ پابندیوں کو ہٹانے کا ٹرمپ کا منصوبہ سیدھا سادہ کام نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز پہلے ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے دوران اور اس کے بعد دوحہ میں کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں امریکہ کی جانب سے غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالنے کے اپنے خیال کو دہرایا۔ تاہم عرب رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر غزہ سے لوگوں کی نقل مکانی کے بغیر امریکہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال کر اس کی تعمیر نو کرتا ہے تو یہ خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم قدم ہوگا، بصورت دیگر یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کے خلیجی دورے میں ایران اور امریکہ کے معاہدے کی ممکنہ پیشرفت پر بھی بات چیت ہوئی۔ حالانکہ اپنی پہلی مدت میں ٹرمپ اس جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گئے تھے جو اوباما انتظامیہ نے برسوں کے مذاکرات کے بعد ایران کے ساتھ کیا تھا، مگر اب ٹرمپ نے جی سی سی سربراہی اجلاس کے دوران کہا کہ میں ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ایران دہشت گردی کی حمایت کو روکے اور خطے میں پراکسی جنگوں کو ہوا نہ دے اور اس ملک کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ متحدہ عرب امارات اس دورے کا آخری پڑاؤ تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے ایک تجویز موصول ہوئی ہے۔ ایئر فورس 1 پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان کے پاس ایک تجویز ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے وہ جانتے ہیں کہ انہیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے یا کچھ اور برا، اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔